نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المقدس کا برکتوں، رحمتوں اور جہنم سے آزادی والا مہینہ چل رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک بار پھر رمضان المقدس اپنی زندگی میں میسر ہوا۔ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم رمضان میں ہونے والی عبادات کو کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ سر انجام دیں۔ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح میں قرآن کریم پڑھنا اور سننا یہ اپنا مشغلہ بنائیں۔ ان عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں۔ نفلی عبادات میں تلاوت قرآن پاک، اسی طرح ذکر اللہ، درود شریف اور مختلف نمازیں یعنی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، ان نمازوں کا بھی ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ رمضان المقدس کی اس آخری عشرہ میں خصوصی طور پر ان راتوں میں قیام کی کوشش کریں، جاگنے کی کوشش کریں، عبادات، ریاضات کی کوشش کریں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ رات جس میں ہم عبادت کر رہے ہیں یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المقدس کے احترام کی، قدر کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق بخشے، آمین۔ جو احباب ہمیں سنتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، نئے سننے والے سامعین اگر اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس کو نوٹ فرمائیں، اردو زبان میں واضح الفاظ میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فیضان احمد امراواتی صاحب نے، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ آپ کے دو سوال ہیں، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ خیر وافیت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن اور پانی کی بوتل لگوانے کا حکم بیان فرمائیں۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا پانی کی بوتل لگوانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تاکہ روزہ نہ لگے یا پانی کی بوتل لگواتا ہے تاکہ روزے کا احساس نہ ہو، تو اس طرح لگوانا تو مکروہ ہے۔ ہاں، البتہ ایک شخص روٹین وائز لگوا رہا تھا، بیماری کی وجہ سے اس کو انجیکشن یا ڈرپ لگ رہی تھی، تو اس کے لیے کوئی مکروہ نہیں ہے، وہ لگوا سکتا ہے۔ آپ دوسرا سوال کرتے ہیں اگر اعتکاف کرنے والا شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو کیا اعتکاف ہوگا یا نہیں؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں روزہ نہیں رکھتا، بھلے بیماری کی وجہ سے نہ رکھ رہا ہو، تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، لیکن اس کو دل چھوٹا نہ کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو پھر بھی اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اعتکاف کی برکات ضرور حاصل ہوں گی، اور اس میں جو عبادات، نوافل اور ذکر اللہ، تلاوت قرآن پاک، دعائیں جو بھی اہتمام کرے گا انشاءاللہ ان کا اجر ضرور پائے گا۔ ابو شہاب اعظمی صاحب، متعلم، دارالعلوم دیوبند۔ آپ سوال کرتے ہیں میں نے اپنی دکان میں جو کچھ لگایا ہے، یعنی پیسہ جو میں نے لگایا ہے اور جو نفع کمایا ہے اور جو کچھ خرچ ہوا ہے، وہ سب ملا کر زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ دیکھیے، جس وقت آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے گی، مثلا 1 رمضان، اس تاریخ تک آپ کی دکان میں جتنا مال برائے فروخت پڑا ہے اس کو جمع کر لیں۔ اس تاریخ تک جتنا مال آپ نے بطور منافع کے کمایا ہے اس کو جمع کر لیں۔ اور تیسری بات کہ جو کچھ خرچ ہوا وہ تو ہو گیا، اس کو آپ نے اس میں کاؤنٹ نہیں کرنا، بس ان 2 قسموں کو آپ نے جمع کرنا ہے
اور اگر اس کے علاوہ باقی مال آپ کے پاس سونا چاندی یا اور کوئی نقدی رقم بھی گھر میں موجود ہو اس کو بھی جمع کر لیں گے تو ان کل کو آپ مقررہ تاریخ جو آپ نے زکوٰۃ کی بنائی ہے اس میں آپ نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی زکوٰۃ کے 2.5% کے اعتبار سے۔ تو جو رقم آپ کی خرچ ہو چکی ہے اس کو آپ نے کل مالیت میں جمع نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ محمد اعجاز کشمیر صاحب آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں معتکف کے لیے وطر کی نماز باجماعت پڑھنا افضل ہے یا تہجد کے بعد الگ پڑھنا افضل ہے؟ باجماعت نماز پڑھنا اس میں افضل ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ نماز پڑھیں، فرض کے بعد اپنی سنتیں پڑھیں، پھر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، تراویح کے متصل بعد پھر وطر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جس وقت آپ تہجد پڑھیں گے تو 8 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، بس اس کے بعد وطر پڑھنے کی حاجت نہ رہے گی، افضل یہی ہے۔ محمد ناصر الدین صاحب دربھنگا بہار ہندوستان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو کیا جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں؟ اگر جا سکتے ہیں تو کس وقت نکلیں اور بعد والی سنتیں وہاں پڑھ کر آئیں یا اپنی مسجد میں آ کر پڑھیں؟ معتکف کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے کہ جس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ تاہم اگر صرف ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جس میں نماز ہوتی ہے جمعہ نہیں ہوتا تب بھی درست ہے، اعتکاف تو اس کا ہو جائے گا۔ جمعہ کی نماز کے لیے یہ جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے وقت میں اپنی مسجد سے نکلے کہ اس کو اندازہ ہو کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور وہاں جا کر میں 4 رکعت پڑھ سکوں گا، اس کے بعد امام صاحب جمعہ کا خطبہ شروع کر دیں گے تو اتنا پہلے ہی شخص چلا جائے، پھر وہاں جا کر اپنے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد پھر سنت جمعہ کی بھی وہاں آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ مسجد سے واپس اپنی مسجد میں تشریف لائیں، وہاں پھر ٹھہرنا درست نہیں ہوگا۔ دانش حسین صاحب بارہمولہ کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، جماعت کی نماز میں کرسی پر نماز پڑھنے کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے پر اس کو قدرت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کے بعد اپنے سجدے کا اشارہ کرے۔ اگر یہ شخص کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے بشرطے کہ یہ شخص سجدہ پر قادر نہ ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اس کے لیے یہ دیکھ لے کہ اگر وہ قیام کر سکتا ہے تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر تو قیام کرے، قیام کرنے کے بعد یہ شخص پھر کرسی ہی پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کر لے کیونکہ سجدہ کر نہیں سکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے کرے، اگر نہیں بھی کرتا کرسی پر بیٹھ کر ہی وہ اشارہ کرتا ہے اپنے رکوع کا، اشارہ کرتا ہے اپنے سجدے کا، تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کر سکتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ اگر زمین پر بیٹھے بغیر اس کو بیٹھ نہیں سکتا بلکہ کرسی پر بیٹھنا ہی اس کے لیے ضروری ہے تو کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ یہ شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ کرسی صف میں رکھیں گے تو بہتر اور اچھا عمل یہ ہے کہ کرسی کے پچھلے جو پائے ہیں یہ آپ کی صف کے بالکل اینڈ والی جو لائن ہوتی ہے اس کے اوپر آ جائیں تاکہ پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو سجدہ میں دشواری نہ ہو۔ یہ ترتیب ہے، اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے، تاہم کرسی پر نماز پڑھنے سے بہتر زمین پر نماز پڑھنا ہے اگر کوئی خاص عذر نہ ہو۔ ملک اسلم صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اعتکاف اجرت لے کر بیٹھنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ نیکی کا کام ہو اور عبادت ہو تو عبادت کو اجرت لے کر کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اور جو اجرت دے کر اس کو اعتکاف میں بٹھا رہے ہیں ان کی مسجد میں مسنون اعتکاف بھی نہیں شمار ہوگا، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تنویر اسلم بدایونی صاحب آپ یو پی انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ کسی شخص نے رمضان المبارک میں روزہ قصداً توڑ دیا اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کا روزہ
اس روزہ کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے تو وہ شخص اب کیا کرے؟ حالانکہ اس شخص کا کہنا ہے کہ اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ ایسا نہیں کرتا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شرعی مسائل میں علم نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس شخص کو علم نہیں ہے، توڑ دیا روزہ، تب بھی اس شخص پر ایک روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ 60 روزے مسلسل اس شخص کو رکھنے پڑیں گے۔ اس طرح تسلسل ہونا چاہیے کہ درمیان میں اس کو روزہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ شخص اپنے روزے رکھے گا۔ باقی اس کا علم نہ ہونا یہ کسی قسم کی دلیل نہیں ہے کہ اس سے کفارہ چھوٹ جائے۔ محمد رفیق صاحب نے بہار انڈیا سے سوال پوچھا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، آپ کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا معتکف کو افطار اور سحر کی دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، معتکف کو افطار اور سحر کی دعوت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے خیال رہے کہ معتکف اگر مسجد سے نکل کر آپ کے پاس سحری اور افطاری کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے گا یا مسجد سے باہر کسی جگہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ آپ جب افطاری اور سحری کی دعوت دے رہے ہیں تو سحری اور افطاری کا سامان آپ مسجد میں معتکف صاحب کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ معتکف کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ تہجد کا مسنون وقت کیا ہے؟ مسنون وقت تو یہی ہے کہ انسان تراویح پڑھے، وتر پڑھے اور اس کے بعد سو جائے۔ جب بیدار ہوگا تو بیدار ہوتے وقت یہ شخص وتر پڑھے، اپنے تہجد پڑھے، اور رات کا جو آخری پہر ہے، آخری پہر تہجد کے لیے مسنون اور مستحب وقت ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں آخری رات میں جا کر بیدار ہو کر تہجد پڑھ سکوں گا، تو وہ برسرات کو سونے سے قبل اگر تہجد کی نیت سے کچھ رکعات پڑھ لیتا ہے تو علماء محققین لکھتے ہیں کہ اس کا تہجد بھی شمار ہو جائے گا۔ تیسرا سوال آپ کرتے ہیں، شریعت مطہرہ میں الوداعی جمعہ کی کیا حیثیت ہے کہ لوگ اس پر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں؟ علماء احناف، علماء دیوبند نے واضح طور پر لکھا ہے کہ الوداعی جمعہ کی جو آج کل تقریبات کی جاتی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے، سحری اور افطار کے حوالے سے، نئے کپڑے پہننے کے حوالے سے، اور اس کو ایک الگ سے ایک دن منانے کی بات کی جاتی ہے، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ اس لیے الوداعی جمعہ کے نام پر جو تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، ان تقریبات کو کرنا درست نہیں ہے، ان سے احتراز لازم ہے۔ یہ جو جمعہ ہے یہ بھی آخری جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے، بطور جمعہ تو ادب ہے، احترام ہے اور اس کی عبادات کا اہتمام ہے، لیکن اس کو خاص ٹائٹل دینا الوداعی جمعہ کا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے الوداعی جمعہ کے اہتمام سے احتراز کرنا چاہیے۔ صداقت علی انصاری صاحب حسن پور انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے، اس وقت سب کاروبار بند ہیں جس کی وجہ سے لوگ روزانہ کمانے کھانے والے ہیں، ان کو کافی اس کی وجہ سے جو لوگ روزانہ کمانے کھانے والے ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا اس وقت میں وہ لوگ زکوٰۃ یا صدقے کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی دے، جبکہ اس وقت ان کو زکوٰۃ یا صدقے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ضرورت اپنی جگہ پر، حالات اپنی جگہ پر۔ جن شخصوں کو زکوٰۃ یا صدقہ کی رقم ملتی ہے، صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ، اگر ان کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، یعنی ایسا نصاب جس کی وجہ سے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا، 5 قسم کا مال ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت سامان۔ ہمارے کسی کلپ میں اس کی وضاحت مل جائے گی۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے حرام ہونے کا یعنی حرمان زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو وہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ بس آپ اس معیار پر پرکھ لیجئے، اگر کسی شخص کے پاس حرمان زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، یعنی ان 5 چیزوں کو جمع کیا جائے تو ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو اب اس شخص کو زکوٰۃ اور صدقہ واجب کی رقم لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کی امداد کی جا سکے تو ایسے بندوں کی امداد نفلی صدقہ سے کی جا سکتی ہے۔ سراجہ منیرہ صاحب مقبوضہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر اعتکاف کرنے والا بھولے سے مسجد سے باہر نکل جائے تو کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس میں بھولنا یا جان بوجھ کر کرنا یہ دونوں برابر ہیں۔ محمد مشیر احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ماسک لگا کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نماز کے وقت ماسک نکال دینا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ عام حالات میں اگر کوئی شخص منہ پر کپڑا لپیٹ کر منہ کو ڈھانک کر نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے نماز پڑھتے ہوئے منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت فقہا نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر اپنے منہ کو ڈھانکتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تب اس کا نماز پڑھنا درست ہوگا۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، عالمی وبا کورونا چل رہی ہے، ان حالات میں SOPs پر عمل کرتے ہوئے اگر حکومت اور ڈاکٹرز کی جانب سے یہ ناگزیر امر ہو کہ آپ کے لیے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا ضروری ہے تو پھر منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ مجبوری کی حالت میں منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ محمد احسان صاحب سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں چھوٹا بچہ ہے جو ابھی 3 مہینے کا ہے، وہ اگر کسی کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے تو کیا اس کے کپڑے میں نماز ہو جائے گی یا کپڑا بدلنا ہوگا یا نہانا بھی پڑے گا؟ دیکھیے، چھوٹا بچہ چاہے وہ 3 مہینے کا ہو، اس کا پیشاب بھی نجس اور ناپاک ہے، چاہے وہ دودھ پیتا ہو، چاہے وہ دودھ کے ساتھ بچہ غذا کھاتا ہو، ہر صورت میں اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ اگر آپ کے کپڑوں پر لگ چکا ہے تو کپڑوں کو دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کپڑوں کو دھونا ضروری ہے اور جسم کے جس حصہ پر وہ پیشاب لگا ہے اس حصہ کو بھی دھونا ضروری ہے، لیکن نہانا ضروری نہیں ہے۔ کپڑوں کو دھونا اور جسم کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اگر دھوئے بغیر کوئی نماز پڑھے گا تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیتا ہے تو اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ اگر بچے کسی نے بھی پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑے یا بدن کو دھویا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تنویر اسلم صاحب بدایونی UP انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام عرض یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑوں کے ایک ساتھ کسی ایک ہی برتن میں یعنی ڈول وغیرہ میں 3 مرتبہ پانی نکال لیا جائے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ اگر آپ نے کپڑے ایک ہی برتن میں ڈالے، وہیں پر ان کو ڈبکی دی اور اس کے بعد وہیں نچوڑا، پھر وہیں سے ڈبکی دے کر پھر نچوڑا، تو ایک ہی برتن میں بار بار آپ کپڑوں کو ڈال کر پھر نچوڑتے رہیں تو اس طرح تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، آپ کسی نل کے نیچے کپڑوں کو رکھیں اور 3 مرتبہ ان کو اچھی طرح نچوڑ لیں اور تیسری مرتبہ قدرے زیادہ نچوڑیں تب بھی پاک ہے۔ یا چلتا ہوا پانی ہے، نل کا پانی آپ نے کھولا اور اتنا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ کپڑوں کی نجاست نکل گئی ہوگی، تب بھی پاک ہو جائیں گے۔ ایک ہی برتن میں بار بار ڈبوتے رہنا، اس سے کپڑا ناپاک ہی رہے گا، اگر وہ ناپاک تھا تو اس سے پاک نہیں ہوگا۔ محمد علی صاحب خوشاب سے آپ سوال کرتے ہیں، حافظ قرآن اگر اعتکاف میں بیٹھے تو کیا وہ تراویح پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ اس نے دوسری مسجد میں مصلی سنانا ہوتا ہے، بس پھر یہ مصلی ہی سناتا رہے گا اور اس کا اعتکاف تو نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کی جو باؤنڈری ہے اس سے بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر بشری تقاضے کے انسان باہر نہ نکلے۔ حافظ صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو یا تو اسی مسجد میں بیٹھتے جہاں انہوں نے اعتکاف کرنا، جہاں انہوں نے اپنا مصلی سنانا ہے، اور اگر یہاں پر بیٹھے ہیں اور دوسری مسجد میں جائیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ شرعی یہی ہے، بس ان کو ابتدا میں سوچنا چاہیے تھا۔ محمد عمر صاحب راول پنڈی سے آپ سوال کرتے ہیں، اعتکاف کی حالت میں معتکف کپڑے دھونے کے لیے وضو خانہ پر جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کپڑے دھونا یہ نہ ہی طبی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ شرعی ضرورت ہے، اس لیے کپڑے دھونے کے لیے اگر کوئی شخص
مسجد سے نکلے گا، وضو خانہ پر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد ہی میں کوئی انتظام کر لے کہ وہیں پر کپڑے دھو لے، پانی ان کا باہر گرا دے اور کپڑوں کو مسجد ہی کے صحن میں خشک ہونے کے لیے پھیلا دے تو اس کی گنجائش ہے۔ تاہم اس موقع پر مسجد کے اہلیان کو چاہیے کہ وہ ان معتکف صاحب کا کچھ سوچیں اور ان کی خدمت وغیرہ کر دیا کریں تاکہ کپڑے وغیرہ یہ ان کے میلے کچیلے نہ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ کر اپنا سر مبارک کھڑکی سے پیچھے کرتے اور میں آپ کا سر دھو دیتی۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ معتکف مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں سے پھر چلا جائے گھر اور جا کر اپنا سر دھو لے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی باہر کا فرد اس کا کچھ کام کر دیتا ہے تو پھر یہ اچھا ہے، لہذا معتکفین کی خدمت کو بھی انسان اپنا شعار بنائے کہ ان کے اعتکاف کا ثواب بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال معتکف خود تو نہیں جا سکتا، البتہ کسی کو دے دے وہ کپڑے دھو لے تو بہت اچھی بات ہے۔ محمد انس صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک عورت کا خاوند فوت ہوا ہے رمضان میں، کیا وہ دوران عدت اعتکاف کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے۔ اعتکاف میں انہی پابندیوں کو انہوں نے نبھانا ہے کہ جو پابندیاں اعتکاف میں ہوتی ہیں، یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے یہ بغیر ضرورت باہر نہ جائے، وہیں پر کھانا، وہیں پر عبادات اور وہیں پر سونا، ان پابندیوں کو سر انجام دے تو اس کا اعتکاف بیٹھنا بالکل درست ہے۔ حامد حسین صاحب آپ سوال کرتے ہیں خانیوال سے، آپ نے بتایا تھا کہ 4 جنسوں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے عرض کیا تھا کہ 4 جنسیں ہیں، نمبر 1 کھجور، نمبر 2 کشمش، نمبر 3 جو اور نمبر 4 گندم۔ صدقۃ الفطر کی میرا سوال یہ ہے کہ کیا صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وقت 4 جنسوں میں سے دینا ضروری ہے یا ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ دونوں اختیار ہیں۔ اگر آپ ان 4 جنسوں میں سے کوئی دینا چاہیں تو کھجور، کشمش اور جو یہ آپ دیں گے 3.5 کلو، اور اگر آپ گندم دینا چاہیں تو یہ دیں گے 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو کر لی جائے۔ اگر جنس دینا چاہیں تب بھی گنجائش ہے، اور اگر جنس کی قیمت لگانا چاہیں تب بھی اس کی اجازت ہے، لیکن قیمت لگاتے وقت انسان اپنی حیثیت کو اور اپنی مالی پوزیشن کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت مالی عطا فرمائی ہے، انسان کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ گندم کے حساب سے نہ دے، وہ کشمش کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے، تو اس کے لیے اعلیٰ اور بہتر ضرور ہوگا۔ اور اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی اوقات سے بھی بڑھ کر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی جتنی انسان کے اوقات ہے اس سے انسان کو بڑھ کر اللہ تعالیٰ پھر نواز دیں گے، عطا فرمائیں گے۔ کریم اللہ صاحب پشاور سے سوال کرتے ہیں، کیا کوئی شخص بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، بالکل اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر اگر جانا ہو تو اگر کوئی بشری تقاضا ہے، انسان جاتا ہے، واش روم جانا ہے یا کوئی عبادت کہ جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اس عبادت کو سر انجام دینا ہے تو اس کے لیے آپ نے وضو کرنے جانا ہے، تو ان تقاضوں کی وجہ سے انسان باہر جائے تو درست ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اگر مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ محمد عمیر صاحب چمن بلوچستان سے آپ سوال کرتے ہیں، میں نے گاڑی خریدی ہے تاکہ اس کو رینٹ پر چلاؤں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اگر گاڑی آپ نے صرف رینٹ کے لیے خریدی ہے تو پھر گاڑی کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جو کرایہ آ رہا ہے، زکوٰۃ کی جو مقررہ تاریخ ہے اس تاریخ تک جتنا کرایہ آپ کے پاس جمع ہوگا، جو خرچ ہو چکا سو خرچ ہو چکا، لیکن جو آپ کے پاس کرایہ جمع ہوگا تو باقی اموال کے ساتھ اس کرایہ کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے اور 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ احمد حسان صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا زکوٰۃ کی رقم مدارس میں دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی نہیں، ہم تو کہتے ہیں دینی چاہیے۔ مدارس کا جو نظام ہے اس بہت بڑا پروجیکٹ ہے، علوم دینیہ کو سمجھنا، سمجھانا، محفوظ رکھنا، ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ تک اس کو منتقل کرنا، یہ دینی مدارس کا نظام ہے۔ ہمیں دینی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر دینی چاہیے، اور مدارس میں ان دنوں زکوٰۃ، صدقات
اور عطیات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ مدارس سے جڑ کر رہنا چاہیے، تو بالکل زکوٰۃ دینی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور دیکھیے بعض کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کا ثواب شاید آپ کو سنگل ملے۔ آپ نے کسی غریب کی حاجت پوری کی، اس کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، کسی محتاج کو آپ نے صدقۃ الفطر دے دیا، اس کی زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کے ادا کرنے کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دینی مدرسہ میں اپنی زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر دیتا ہے تو اس کو اب ڈبل اجر ملے گا۔ نمبر ایک، اس نے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی، اور دوسرا اہم اجر کہ دینی کام کی اشاعت میں اس شخص کا حصہ ڈل گیا۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے قرب و جوار میں جو مدارس ہوں ان مدارس میں اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دینے کا اہتمام کیا جائے۔ احمد الرحمن صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک اعتکاف کرنے والا شخص مسجد کی دوسری منزل پر جانا چاہے تو جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے قاعدہ سمجھ لیجئے، دوسری منزل پر جانے کے لیے اگر سیڑھیاں مسجد کے اندر موجود ہیں، یعنی مسجد کی باؤنڈری کے اندر سے آپ چلے جائیں اور آپ مسجد کی چھت پر جا سکتے ہیں، تو اس طرح جانے سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، جانا درست ہے۔ لیکن آپ کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور سیڑھی کے جو آخری زینے ہیں وہ مسجد سے باہر ہیں، آپ کو پھر وہاں سے چھت پر جانا پڑتا ہے، تو اس طرح جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری سوال ہے، محمد نواز صاحب نے سرگودا سے پوچھا ہے، دکانوں کو میں نے کرایہ پر دیا ہوا ہے تو دکانوں کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی یا کرایہ کی؟ دکانوں کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرنی پڑے گی، البتہ جو کرایہ آپ وہاں سے وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو تاریخ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے، اسلامی تاریخ، مثلا آپ نے یکم شوال مقرر کی ہے، تو یکم شوال جب آ جائے تو اس دن جتنا کرایہ آپ نے دکانوں کا وصول کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ جمع ہے، ایک وہ کرایہ ہے جو کچھ خرچ ہو چکا، خرچ ہونے والے کو چھوڑ دیا جائے، جو کرایہ آپ کا جمع ہوگا اس کرایہ کو پر زکوٰۃ دیں گے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یا آپ کے پاس باقی اموال، سونا، چاندی، دیگر نقدی اور مال تجارت وغیرہ ہو، ان سب کو جمع کریں اور آپ اس بچے ہوئے کرایہ کو بھی اس میں جمع کر لیں اور سب کی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر لیں، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ باقی آپ کی دکانوں پر اور ان کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ لاگو نہ ہوگی۔ ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس دوران مرکز اہل سنت والجماعت ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی اساتذہ، احناف میڈیا سروسز کی ٹیم، ان سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔